فتنوں کے رونے روتے رہ جائیں گے لیکن مرض کا علاج کر نہیں پائیں گے۔ اس وقت کی شدید ضرورت یہ ہے کہ ہم سوچیں اور فکر کریں کہ مدارس کے اعتبار سے اور مساجد کے اعتبار سے ماشاءاللہ یہاں پر علماء بھی ہیں، معلمین بھی ہیں اور ائمہ کرام بھی ہیں، تو ہمارا جو سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنا جو کام مدارس کا کر رہے ہیں اس کام کو بحال رکھتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی مدارس کو متوجہ کیا کہ ہر مدرسے سے مبلغ رکھا جائے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ مبلغ سماج کے اندر جائے، لوگوں کے درمیان میں جائے، ان کی اصلاح کرے اور ان کو شریعت پر عمل کرنے والا اور پھر ان کو دین کا ماحول بنائے اور سارے ہی سماج کے افراد کے دین کا تحفظ ہو سکے۔ اسی فکر کے ساتھ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مدارس کے ذمہ داران کو فکر پر متوجہ کیا تھا کہ ہر مدرسے میں ایک مبلغ ایسا ہونا چاہیے، جس طرح مدرس سے ایک مولوی ہونا چاہیے جو اپنے اطراف و اطراف کے لوگوں سے رابطہ ہو، سماج سے ان کی قربت ہو اور مدرسہ اپنے علاقے میں اجنبی نہ رہے، اجنبی نہ رہے۔ اس لیے ان مدارس سے اطراف کے سماج کے سے قریب ہونے کے لیے کام کیے جائیں اور بالخصوص اپنے اپنے مقام پر ہم نوجوان لڑکیوں کے رونے رو رہے ہیں، ابتدا کی باتیں سوشل میڈیا پر چلتی ہیں، خواتین کے سلسلے میں بہت سی باتیں جو ہے شرعی امور ہوتے ہیں، ان کی تربیت کے لیے بھی نظام جیسے کہ بڑوں میں سے کیا گیا۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ اس میں بھی آگے آئیں۔ اسکولوں کے ظاہر بات ہے کہ ہم مدارس سے جو بچے پڑھتے ہیں وہ ہمارے 4 سے 5% مسلمانوں کے بچے ہیں، اور جو 3 سے 20 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں 7% مسلمان بچے ہندو مشنری اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور ہندو میں اور مشنری اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ہندو مینجمنٹ اسکول پڑھ رہے ہیں۔ اور آج جو اخبارات میں آپ دیکھ رہے ہیں جے شری رام لبیک کے جگہ میں رہنے کا عظیم کہنے کے وقت میں اور بندے ماترم پڑھانے کا معاملہ ہے، سورہ نمسکار کا مسئلہ ہے، یہ اتنا بڑا طبقہ جو ہے یہ تعداد کی طرف جا رہا ہے۔ 20 سال تک اگر 3 سال کی عمر سے لے کر 20 سال تک اگر وہ اسی ماحول میں رہا اور کسی عالم سے اور کسی مدرسے سے اس کا تعلق نہیں رہا، کسی امام سے تعلق نہیں رہا، انتظار کیجیے کہ آج سے 15-20 سال کے بعد انہیں ایک بڑا طبقہ بھی انتظار نہیں کرتا ہے۔ ہم کو اس بات کی پوری فکر کرنا چاہیے اور ان نوجوانوں کو ان طلباء کو جو مدارس میں ہیں ان کو اپنے دین سے قریب کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ ایک بڑا طبقہ بے دین جو ہے دکانوں پر، چوراہوں پر، چبوتروں پر، ہوٹلوں پر، ہوٹلخانوں پر اور حجام خانوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ان سے ہماری دوستی ہو، ان سے ہم جو ہے ارادتاً دوستی کریں، ان کو اپنا بنائیں، ان کو اپنے سے جوڑیں، ان کو ان سے رابطہ نمبر رکھیں اور اپنے سے ان کو قریب کرنے کی فکر کریں۔ یہی کام ہم سب کو بھی کرنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری جیسے انڈیا کے لیے ظاہر بات ہے کہ ہم میدان ہے، انشاءاللہ اس میدان اور تدبیری امور کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اس کام کو، اس تحریک کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ الحمدللہ جیسے انڈیا اور ممبر میں فاؤنڈیشن کے اشتراک سے ہمارے شریف الحسن صاحب کو باقاعدہ متعین کیا گیا۔ ایک دیہات میں جاتے ہیں، روزانہ ایک دیہات میں وہاں کی تفصیل لیتے ہیں، وہاں کون سی کمیٹی ہے، تبلیغی جماعت آتی ہے یا نہیں آتی ہے، مکتب چل رہا ہے نہیں چل رہا، وہاں کی اسکول ہے، وہاں جا کر طلباء میں بات کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے ملاقات کرنا۔ الحمدللہ وہ روزانہ ایک دیہات میں جا کر کام کر رہے ہیں۔ اس قسم کے کاموں کی اس وقت شدید ضرورت ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ میری خواہش یہ مولانا سے کہ ان کو بلائیں تاکہ ان کی